بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، فارسی زبان کے فارسی شاعری کے عظیم درویش اور فلاسفر شاعر عمر خیام کی ایک فارسی رباعی پیش خدمت ہے، جس کی شرح کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں: ان کہنے رباط راہ کی عالم نام است، ان کہنے رباط راہ کی عالم نام است، و آرام گہ ابلق صبح و شام است، بزمیست کہ واماندہ صد جمشید است، قصریست کہ تکیہ گاہ صد بہرام است۔ عزیزان محترم، اس فارسی رباعی کی شرح کرنے سے قبل عرض ہے کہ عمر خیام کا یہ تخصص ہے کہ وہ ایک فلاسفر شاعر ہیں، اور ان کو فارسی رباعیات کے حوالے سے خاصی مقبولیت اور انفرادیت حاصل ہے۔ اپنے بیشتر رباعیات میں فارسی کلام میں انہوں نے فلسفیانہ، دقیق اور پرپیچ انداز میں زندگی اور موت کے فلسفہ پر روشنی ڈالی ہے۔ پیش نظر اس فارسی رباعی میں بھی انہوں نے موت کی تلخ حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی ادبی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں اس حوالے سے طب آزمائی کی ہے۔ پہلے مصرعے میں کہا: ان کہنے رباط راہ کی عالم نام است، کہ یہ قدیم اور فرسودہ جو سرائے ہے جس کا نام دنیا ہے، یہ کیسی سرائے ہے؟ و آرام گہ ابلق صبح و شام است، کہ یہ دراصل ابلق کی آرام گاہ ہے۔ ابلق کہ وہ گھوڑا جو سفید اور سیاہ رنگ پر مشتمل ہے، اور یہ دراصل صبح اور شام کا گھوڑا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ علامتی طور پر انہوں نے ابلق کا استعمال کیا، اور دراصل وہ صبح اور شام کی اس کشمکش کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس طرح صبح اور شام پے در پے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ابلق گھوڑے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ استبل میں عارضی طور پر آرام کرتا ہے، اور پھر دیکھیے کہ جس طرح صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے، پھر اس طرح پلٹ کر پھر صبح آ جاتی ہے۔ گویا یہ صبح اور شام کا جو گھوڑا ہے، جس کو ابلق کے نام سے وہ جس کا ذکر کرتے ہیں، یہ پلٹ پلٹ کر آتے رہتے ہیں اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے منشی امیر اللہ تسلیم کا ایک مشہور شعر بھی پیش خدمت ہے۔ لکھتے ہیں: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ گویا صبح اور شام کا یہ ابلق جو ہے، یہ اس سرائے میں، اس استبل میں عارضی طور پر آرام کرتا ہے، اور پھر یہاں سے محو سفر ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے مصرعے میں کہا: بزمیست کہ واماندہ صد جمشید است، کہ یہ وہ بزم ہے جہاں پر سینکڑوں جمشید آئے اور پھر یہاں سے کوچ کر گئے۔ آخری مصرعے میں کہا: قصریست کہ تکیہ گاہ صد بہرام است، کہ یہ وہ مقام ہے، وہ قصر گاہ ہے، وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر صد یعنی سینکڑوں بہرام آئے، اور بالآخر انہیں بھی راہی ملک عدم ہونا پڑا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے دو قدیم ایرانی بادشاہوں کا تذکرہ کیا، جمشید اور بہرام کا، کہ جن کے حوالے سے کافی روایات مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر جمشید بادشاہ، کہ جس کو جام جم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، کہ جس کے پاس ایسا پیالہ تھا، جس کے اندر ایسا سیال تھا، جس میں وہ اپنی سلطنت کے احوال جس کے ذریعے سے مشاہدہ کرتے ہوئے معلوم کر لیتا تھا۔ گویا اس رباعی میں وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کئی بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، اس مجلس میں
وہ صاحب استراحت ہوئے، آرام کیا، مگر ہمیشگی انہیں بھی حاصل نہ ہوئی۔ وہ بھی بقائے دوام کی تلاش میں بالآخر ناکام و نامراد ہی دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو خلاصے کی بات کی جائے تو مختصراً یہی ہے اس ربائی میں، جس طرح عمر خیام کہتے ہیں کہ زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کو دوام حاصل نہیں، بالآخر یہاں سے کوچ کرنا ہے، اور یہی تلخ حقیقت ہے جسے ہم وقت تسلیم کرنا چاہیے۔ عمر خیام کی اس ربائی میں دیکھیے کہ کیسی ہمہ گیریت اور آفاقی پیغام پوشیدہ ہے، جس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ شکریہ۔